السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیت 80 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جو یطیع اطاعت کرے، تو و عین اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی ہوتا ہے بطیب خاطر، یعنی خوشی سے اطاعت کرنا، حکم ماننا، فرمانبرداری کرنا۔ اس کے اپوزٹ ورڈ ہے، یعنی اس کی جو ضد ہے وہ ہے کرہن۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ بات ماننا۔ من یطیع الرسول، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا، یعنی جو شخص، فقد پس تحقیق، اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کا حکم مانا، اللہ کی فرمانبرداری کی، اور ما جو تولا منہ موڑ گیا، جس نے اعراض کیا، جس نے روح گردانی کی، فما تو نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا، علیہم ان پر، ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے جن کا پیچھے تذکرہ چل رہا ہے، حفیظہ نگران بنا کر۔ اس کے بھی بہت سارے معنی ہوتا ہے، جیسے حفظ کرنا، یاد کرنا۔ حافظ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں بھی ہم نے بارہا پڑھا، یعنی حفاظت کرنا، نگرانی کرنا۔ تو اس آیت میں رب کریم فرما رہا ہے اپنے محبوب کو، جس شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے آپ کو ان کا پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور یقولون کہتے ہیں، طاعہ اطاعت کی، فرمانبرداری کی، حکم مانا، فَإِذَا پس جب برزوا نکلتے ہیں، یعنی وہاں سے نکلتے ہیں۔ اس کے بھی بہت سارے معنی ہیں، یعنی ظاہر ہو جانا، یا وہاں سے نکلتے ہیں تو اصلیت ان کی ظاہر ہو جاتی ہے نا۔ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ من سے عندکا آپ کے پاس سے، بیتا راتوں کو مشورہ کرتا ہے، اس نے مشورہ کیا، رات کاٹی، یعنی رات کاٹی، تبییت اس کا مصدر ہے، معنی ہوتا ہے رات کو سوچنا اور تدبیر کرنا۔ طائفہ ایک گروہ، گروپ آف دا پیپل، اور کچھ جگہوں پہ ایک انسان کے لیے بھی آیا ہے۔ منہم ان میں سے، غیر خلاف، الذی اس کے جو، تقول آپ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے حکم مان لیا، اور جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو رات بھر ایک گروہ ان میں سے مشورہ کرتا ہے اس کے برعکس، یعنی اس کے اپوزٹ جو آپ نے فرمایا۔ واللہ اور اللہ، یکتب لکھ رہا ہے، کتابت کرنا، لکھنا، ما یبیتون جو راتوں کو مشورے کرتے ہیں، تدبیریں کہتے ہیں، یہ سوچ سوچ کے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ راتوں کو سوچا کرتے ہیں۔ پس اعرض اعراض کیجئے، منہ موڑ لیجئے، ادھر توجہ نہیں دیجئے، عنہم ان سے۔ تو حکم کیا رب کریم دے رہا ہے کہ پس آپ رخ انور موڑ لیجئے ان سے، وتوکل اور بھروسہ کیجئے، اللہ اللہ تعالیٰ پر، اور بھروسہ کیجئے رب کریم پر، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، وکیلا کارساز، اور اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز کافی ہے۔ کیا، پس لا نہیں، افلا کیا پس نہیں، یعنی یتدبرون
وہ غور کرتے، تدبر کرتے، غور و فکر کرتے کس چیز میں؟ قرآن میں. تو کیا غور و فکر نہیں کرتے قرآن کریم میں؟ ولو، اور اگر، کانا ہوتا، من سے، عند طرف، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، لوجدو، تو ضرور پا جاتے، ضرور پاتے، فیہ، اس میں، اختلافاً، اختلاف، یعنی کہیں کچھ اور کہیں کچھ اور لکھا ہوا ہے، ایک دوسرے سے ٹکراؤ بائی ہو جاتے، اختلاف، کثیرا، بہت. تو کیا غور و فکر نہیں کرتے قرآن کریم میں؟ اور اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا تو ضرور اس قرآن کریم میں اختلاف کثیر پاتے. آیت 80 کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. تو بددینوں نے، بد نصیبوں نے، منافقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اصل میں رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو رب مانا ہے. تو اس پر رب کریم نے یہ تصدیق فرما دی کہ بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اور صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، ان سے محبت کرنا، اور یہ سب کچھ بڑے فخر اور بڑی محبت سے کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. محبوب کریم نے فرمایا کہ جب تک میں کسی کو اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ہر پیاری چیز سے پیارا نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. تو آج بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ تذکرہ کیا جائے تو وہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے خود سنا شرک کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. تو انہیں بھی غور کرنا چاہیے، یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے. منافق ایسی بات کرتے ہیں، اہل ایمان ایسی بات نہیں کرتے. تو پھر اس آیت میں اللہ نے تصدیق فرما دی، نہ صرف تصدیق فرما دی بلکہ فرمایا جس نے ان کی اطاعت سے منہ موڑا تو اس کا وبال اسی بدلے پر ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ ہر صورت انہیں جہنم سے بچائیں. قرآن کریم نے کھول کر بتا دیا کہ اللہ کا وہی مطیع ہے جو اس کے رسول کا مطیع ہے. لاکھ کوئی دعویٰ کرے اطاعت الہی کے، اتباع قرآن کے، وہ جھوٹا ہے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند نہ ہو. پھر لاسٹ میں فرمایا تو ہم نے آپ کو ان کا پاسبان بنا کر نہیں بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے نا کہ یہ شرک کر رہے ہیں، بتوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، دوزخ میں جائیں گے. ظاہر ہے ایک ماں جیسے اپنے بچے کی ناکامی بھی پریشان ہوتی ہے. رسول اللہ تو بہت پیار کرتے تھے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ آپ اپنے فرائض تو آسان طریقے سے انجام دے رہے ہیں، اگر یہ غلط کرتے ہیں تو آپ کا اس میں قصور نہیں ہے، آپ اپنا کام کرتے جائیے. پھر اگلی آیت میں یہ بھی منافقوں کا ہی تذکرہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ پر ایمان بھی لائے اور آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، لیکن جیسے ہی وہاں سے اٹھتے تھے عجیب و غریب منصوبے بناتے تھے. تو رب فرما رہا ہے کہ ان کے سارے منصوبے ان کے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، انہیں ان کا ریوارڈ ملے گا، بدلہ ملے گا. لیکن چونکہ یہ ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے، ظاہری طور پر کفر نہیں کرتے تھے، تو اس لیے محبوبہ آپ چشم پوشی فرمائیے. منافق تو چھپے دشمن تھے نا، کفار کی طرح کھلم کھلا دشمن تو تھے نہیں. ظاہری دشمن کا مقابلہ تو آسان ہوتا ہے، آستین کے سانپ ان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو رب کریم محبوب کو فرما رہا ہے کہ محبوبہ آپ پریشان نہ ہوں،
آپ اللہ پہ بھروسہ کیجیے، وہ کافی ہے آپ کے لیے۔ اسے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ کہ اگر کوئی دشمن ایسا ہو یا آستین کے سانپ ہو جو تدبیریں کر رہے ہوں تو ان پر اپنی صلاحیتیں آپ ضائع مت کیجیے، آپ اللہ پہ بھروسہ کیجیے، آنکھیں ضرور کھلی رکھیں کیونکہ وہ لوگ خطرناک ہوتے ہیں، دشمنوں سے زیادہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اللہ پہ بھروسہ کیجیے، دعا کیجیے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ اس کے علاوہ اب جو فوراً آیت مبارکہ ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، پچھلے جتنا مضمون ہے وہ ذہن میں رکھیں، پھر یہ سمجھے تو آپ کو اور مزہ آئے گا۔ ایک تو قرآن کریم کی عظمت کا بتایا جا رہا ہے اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو کیا فرمایا، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے، اس کے علوم اور حکمتوں کے جو بیان ہے وہ نہیں دیکھتے کہ کتنی فصاحت کے ساتھ تمام مخلوق کو اپنے مقابلے سے عاجز کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا، ہے کوئی بندہ ایسا کہ اس کے مقابلے میں ایک آیت لے آئے، ایک گروپ ہو، ساری دنیا کو ساتھ ملا دو، لیکن کوئی نہیں لا سکا۔ پھر غیبی خبروں سے منافقین کے احوال، ان کے مکر و فریب کو کھول کر رکھ دیا۔ اولین آخرین کی خبریں بھی قرآن کریم میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اگر قرآن کریم میں غور کریں، یقیناً اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے لانے والے اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ تو یہی بات ذہن نشین رہے کہ احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے اقوال سے بھی کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ ایک آیت، قرآن کریم کی ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا، بغیر سوچے بغیر غور و فکر کیے پورا قرآن کریم پڑھنے سے بہتر ہے۔ حدیث طیبہ میں نے آپ کو سنائی تھی کہ ایک آیت پڑھنا اور اس پر غور و فکر کرنا سارے دن کے قرآن کریم پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی یہاں افضلیت بتائی جا رہی ہے نا، ویسے آپ سارا دن پڑھیں تو اس کی بھی بڑی شان ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے غور و فکر کرنے والی آیت کا زیادہ ثواب ہے۔ تو قرآن کریم کا ذکر کرنا، پڑھنا، دیکھنا، چھونا سب عبادت ہے۔ تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے، خود بھی سنا کریں، لوگوں کو بھی دعوت دیا کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دیں کہ آؤ قرآن کریم سنتے ہیں۔ پھر قرآن کریم میں غور و فکر کی دعوت دینا، اس کی طرف بلانا، یہ آپ کے اعمال میں اضافہ کرنے والی چیز ہے۔ تو کیا ہم نے سمجھا کہ قرآن میں وہی غور و فکر معتبر اور صحیح ہوگا؟ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن کریم میں وہی غور و فکر معتبر اور صحیح ہوگا جو صاحب قرآن یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ کرام اور ان سے تربیت کرنے والے تابعین، تبع تابعین کے علوم کی روشنی میں ہو، کیونکہ وہ غور و فکر جو اس کی ذات کے فرامین کے خلاف ہو جس پر قرآن اترا، اور اس غور و فکر کے خلاف ہو جو وحی کے نزول کا مشاہدہ کرنے والے بزرگوں کے غور و فکر کے خلاف ہو، وہ یقیناً معتبر نہیں ہو سکتا۔ اسی اب تو نت نئے ہمیں محققین نظر آتے ہیں جو پچھلے سارے علماء کو، فقہاء کو، محدثین کو، مفسرین کو غلط کہہ رہے ہیں اور ساری امت کے فہم کو غلط قرار دے رہے ہیں، قولاً بھی اور عملاً یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سمجھا ہے، پچھلے تو سارے جاہل تھے، ہم تازے تازے سیانے ہوئے ہیں، پچھلے تو جھلے تھے۔ تو یہ جو پچھلوں کو جھلا جھلا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں خود کہاں سیانے ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن کریم کی حقانیت پر ایک نہایت آسان اور واضح دلیل بھی دی جا رہی ہے کہ اگر قرآن کریم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا، اس میں جو غیب کی خبریں دی گئی ہیں وہ 100% پوری نہ ہوتی، بلکہ کچھ پوری ہو جاتی اور کچھ نہ ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ تمام خبریں سچی ہیں 100+%۔
درست ثابت हुई हैं, होंगी। हम तो मुसलमान हैं, कुछ लोग इससे बगैर समझे और कुछ समझ के पढ़ते हैं, कुछ मसाइल निकालते हैं, बहुत सारे लोग फायदे उठा रहे हैं। जिस नीयत से भी कोई पढ़ रहा है उसको वही फायदा मिल रहा है। याद रखिए, इसको मुसलमान के साथ साथ कुफ्फार भी पढ़ते हैं। वो अरबिक नहीं पढ़ते लेकिन ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। आज से तकरीबन 10 साल पहले रावलपिंडी में एक डॉक्टर थे, आर्मी हॉस्पिटल जो होता है, अब्राहम उनका नाम था। वो कहने लगे कि आपसे ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं कुरान करीम को। पहले तो होता था इसलिए पढ़ते थे कि ताकि रद्द हो सके कि ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन हमने जो जो तजर्बा किया, जो भी साइंटिस्ट ने इसको यानी आजमाया किया, तो सारी बातें 100% दुरुस्त निकली। अब हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो इसमें बात होगी उसके ऊपर तहकीक करते हैं और हमें उसका रिजल्ट सही मिलता है, उसके फवायद हम ज्यादा हासिल कर रहे हैं। काश हम मुसलमानों की भी आंखें खुल जाएं, हम भी कुछ करें, हम भी गौर व फिक्र करें जैसे करने का हक है। आज उम्मत फायदे की बजाय इसके अंदर ही लोगों को उलझा रही है। ये गलत तरीका है और लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुस्तनद कुरान करीम पढ़ा करें, जिनकी तफासिर सही पहले लोगों ने लिखी है। जैसे तफसीर इब्ने कबीर बहुत अच्छी है और उसके अलावा भी बहुत प्यारी प्यारी तफासिर हैं, बहुत अच्छी हैं वो। और जो नेट से आजकल दीन हासिल कर रहे हैं ना, उन्हें भी तवज्जो की हाजत है कि जो मुस्तनद लोग हैं, जिनके पास सही ऑथेंटिक इल्म है, उनसे राबिता किया करें, उन्हीं से सीखा करें। तो आज हमने इस आयत से ये भी सीखा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अहमियत नहीं देते, सुन्नत की जो है वो आम चीज समझते हैं, उसको अहमियत नहीं देते, तो उनके लिए भी है, क्या वो गौर व फिक्र नहीं करते कुरान करीम में? क्या वो सारी आयत नहीं पढ़ते? ये कैसे लोग हैं? एक आयत अपनी मर्जी से ले ली और दूसरी आयत छोड़ दी। कुरान करीम के एक दूसरे से टकराव नहीं है। कुरान करीम अल्लाह की किताब है। कुरान करीम का ही हुक्म है कि तुम रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो, तुम रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। और जिसने रसूल की इत्तिबा की, हकीकत में उसने अल्लाह की अताअत की। तो जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अताअत करते हैं, मोहब्बतों का इजहार करते हैं, उनके ऊपर शिर्क के फतवे लगाना ये मुनाफिकीन का तरीका है। हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत करनी है, सुन्नतों को सीखना है, फैलाना है। देखो आज कुफ्फार को भी पता है, आज कुफ्फार को भी पता है कि अगर मुसलमान को कमजोर करना चाहते हो तो उनका अकीदा रिसालत कमजोर कर दो। वो रसूलुल्लाह से बहुत प्यार करते हैं, उनके इस अकीदे को खराब कर दो। बड़े हरबे किए उन्होंने। अंग्रेज ने ये चाल जब चली थी तो पहले मुजाहिदीन थे, जैसे हजरत इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अशार के जरिए जवाब दिया था, लोगों को जगाया भी था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे।